سے سنا 5 یا 6 ایسی بڑی خطائیں ہیں جن کی اللہ نے قرآن مجید میں کھل کے سزا بتا دی ہے۔ ایک، قتل، کسی انسان کا بغیر جواز قتل کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی سزا بیان کی ہے۔ دوسرے، چوری، سرقت، یہ ایسا گناہ ہے، چوری چھوٹی ہو یا بڑی، چوری کسی بھی قسم کی ہو، چوری ایک شریف انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ چوری اس کی ایک سزا مقرر ہے اپنے شرائط کے ساتھ۔ تیسرا بڑا گناہ وہ ہے ناموس انسان کی بے حرمتی۔ یہ میں ممبر کی زبان ایسی استعمال کر رہا ہوں کہ بالغ سمجھ جائیں، اور نابالغ بچے جن کو سمجھانا اس وقت مقصود نہیں ہے وہ نہ سمجھیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے، وہ الگ مغربی تہذیب ہے جو نابالغوں کو بالغوں کے احکام بتاتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم حدیں مقرر کرتے ہیں کس کو کس وقت کون سی بات بتانی ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ناموس انسانی کی بے حرمتی، یہ اتنی بڑی سزا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں سزا مقرر ہے۔ چوتھی سزا وہ یہ ہے کہ ناموس انسانی کی خود بے حرمتی نہیں کی، بلکہ کسی اور کو ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگا دیا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں کیا نفاست ہے، کیا لطافت ہے، کیا طہارت کا معیار ہے، کیا حفظ ناموس انسانی کا معیار قدرت نے مقرر کیا ہے۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، سمجھ رہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی بھی انسان پر ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگایا تو قرآن کہتا ہے اس کو سزا دو اگر اپنے الزام کو ثابت نہ کرنے پائے۔ ٹھیک ہے۔ پانچواں اور بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے؟ عام مفسرین اور فقہا جو کہتے ہیں وہ سمجھیں اور خدا کے ہاں جواب دیں گے جا کے کہ انہوں نے کیوں وہ رائے قائم کی۔ میں عرض کر رہا ہوں سورہ مبارکہ مائدہ ہی میں آئے تھے، ساری دنیا جب سوچ رہی تھی، سوال کر رہی تھی کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ یہ آج کل کی اس صدی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا والوں نے ٹیررزم بنا دیا ہے، اور یہ عوامی مسئلہ نہیں، یہ ہے حکومتی مسئلہ۔ دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ٹیررزم انہی کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے، وہی پیدا کرتے ہیں، وہی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو اب وہ ایک واقعہ رونما ہوا، 9/11 کا واقعہ بہت مشہور ہے، سب نے اس کی مذمت کی، لیکن یونائٹڈ نیشنز میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی، سارے اخبارات میں اور سارے میڈیا کے جتنے شعبے ہیں سب نے رپورٹ کیا اسی زمانے میں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن مقرر کی جائے اور ٹیررزم کی سزا مقرر کی جائے۔ یونائٹڈ نیشنز کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ساری دنیا کی بڑی ذہانتوں کا مجمع، ہر ملک سے، ہر قوم سے، ہر ملت سے، ہر نیشن سے، ہر قومیت سے بڑے بڑے ذہین، پڑھے لکھے، ذمہ دار نمائندے وہاں منتخب ہوتے ہیں۔ تو 3 دن تک خوب گہما گہمی رہی، اور اس کے بعد جبکہ وقت کی ضرورت تھی کہ وہ مسئلہ حل ہو، مگر پھر اعلان یہ ہو گیا کہ یہ 3 دن کی کانفرنس متفق نہیں ہو سکی کہ ٹیررزم کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے۔ اچھا، جب ڈیفینیشن ہی پہ متفق نہیں ہو سکی تو جو چیز ڈیفائن نہ ہو اس کی سزا آپ کیسے مقرر کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ اور انسانی معاشرے کے ساتھ کیا مذاق ہوتا ہے۔